السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ حبیبہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا 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 محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویڈیو اسم اعظم یا باری، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا باری یو بھی پڑھ سکتے ہیں، باری یو باری، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اپنا ورد زباں بنا سکتے ہیں۔ اس اسم اعظم سے کون سے مقاصد آپ کے حل ہوں گے، اس کو بغور سماعت کریں۔ اگر کوئی شخص پالیٹکس کے ساتھ یا پالیٹکس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ یا بڑے بڑے عہدے داروں کے ساتھ یا بڑے بڑے آفیسروں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور ان کے دوستی کے معاملے میں کوئی شخص نااتفاقیاں پیدا کر کے خود اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، یا کوئی بڑا عہدہ ہو، اس عہدے میں کوئی انسان ٹانگ مار کے خود وہ گھسنا چاہتا ہے، ایسے حالات میں یا پھر بڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد اپنی محنت کا پھل پوری طریقے سے اس کو نہیں مل رہا ہے، یا کوئی شخص آپ کے ساتھ مکر و فریب کے ذریعے، دھوکہ دھڑی کے ذریعے آپ کو امیدیں دلا کر آپ سے فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، ایسے عالم میں، ایسی صورتوں میں ان مکار، بے ایمان، بد کردار شیطانوں کو سزا دینے کے خاطر یہ اسم اعظم یا باری ہر نماز کے بعد 118 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ان بدبخت، مکار، شیطانی فطرت کے انسانوں کو سزا کی نیت سے یاد کر کے ان کے چہرے پر دم کریں تصور میں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اپنے اس اسم اعظم یا باری کے صدقے طفیل ایسے مکار، فریبی، دھوکہ باز، بے ایمان، شیطانی صفت نما انسانوں کو بہت جلدی اس کے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ یہ خاص اس کے اندر اس بات کی توجہ رکھیں کہ یہ عمل ہر نماز کے بعد 118 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور اس کی مدت مسلسل 40 روز تک رہے گی۔ اس طریقے سے اگر کوئی بندہ مومن حالات کا مارا ہوا ہو، لوگوں نے اس کو استعمال کر کے اسے نقصان پہنچایا ہو، اس کی امیدوں کو ٹھیس پہنچائی ہو، تو پھر ایسے بد کردار، بد ذات انسانوں کی سرکوبی کے خاطر یہ اسم اعظم یا باری اتنی خطرناک سزا دیتا ہے، اتنی خطرناک سزا دیتا ہے کہ پھر اس کا
انجام حالت ایمان میں ہونا بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے اور ہر وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ کبھی نہ کبھی آپ کا وقت بھی ایک دن ڈگمگائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں نے دنیا کے اندر ہر بندے کو ایک مقام وقت پہ دیتا ہوں۔ آج تیرا وقت ہے کہ میں نے دولت تجھے دی ہے، تو نے اس دولت کو دکھا کر، اس کا بھروسہ، اس کا دلاسا دکھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، اذانوں کا واسطہ دے کر، درگاہوں کا واسطہ دے کر، اللہ کے دوستوں کا اتنی بڑی بڑی امیدیں دلا کر اپنا مقصد نکال لے، اور پھر مقصد نکل جانے کے بعد ہاتھ اٹھا دے، تو پھر ایسا انسان ہی نہیں بلکہ وہ شیطان سے بدتر ہے۔ بھلے وہ ہزاروں نمازیں کیوں نہ پڑھے، ہزاروں حج کیوں نہ کرے، ہزاروں قربانیاں کیوں نہ دیں، ہزاروں خیر و خیرات، صدقہ و فطرات، زکوٰۃ کیوں نہ دیں، یہ ایک بندہ مومن کا دل توڑنے کے عوض اس کا ایمان خود مکمل نہیں ہوگا، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور الگ سے حقوق العباد کا حساب اس سے دنیا میں اور آخرت میں لیا جائے گا۔ اس لیے ایسے حالات سے، ایسے دھوکہ و مکر و فریب سے حتی الامکان ہر کوئی بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بندے کا مالک ہے۔ آپ کو اللہ نے جو مقام دیا، جو دولت دی ہے، اس کی بنا پر آپ اللہ کے کمزور بندوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے جذبات کے ساتھ اگر آپ کھیلتے رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں مسجد میں نہیں ہوتا، میں خانہ کعبہ میں نہیں ہوتا، نہ میں مدرسوں میں ہوتا ہوں۔ اگر مجھے دیکھنا، مجھے تلاشنا ہے تو خود اپنے نفس کے اندر، اپنی جان میں دیکھو، اپنے دل میں دیکھو، وہاں پہ میرا مقام ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر بندے کے دل میں میرا اللہ بستا ہے۔ تو اللہ کے بسے ہوئے جگہ بندہ مومن کا دل، جس کو عرش الہی کہا جاتا ہے، اس کو آپ توڑ کر کے حج کریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، لمبے لمبے داڑھی رکھ کر کے روڈ پہ بابا جی بن کر کے لوگوں کو فریب دیتے رہیں گے، ایسی عبادتیں خدا کی قسم تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، اور تمہاری موت بھی بدترین طریقے سے تمہاری موت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو چھیننا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی انسان اس طریقے کے بدفعلیاں کرتا ہو، اس طریقے کے مکر و فریب کر کے اللہ کے کمزور بندوں کے دلوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہو، ایسی کی عبادت قبول نہیں، ایسی کے فرائض قبول نہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے یہ سارے کے سارے وظائف جو بتائے جا رہے ہیں ویڈیو کے اندر، ایسے بد کردار شیطانی صفت انسانوں کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسوں کی سزا دینے کے لیے اس میں باری تعالی، جس کا نام ہے یا باریو، ہر نماز کے بعد 118 مرتبہ پڑھ کر کے ایسے شیطان صفت انسان کو تصور میں لا کر کے اس کے چہرے پہ پھونک ماریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹکڑا سنائیں۔ بے شک اللہ کی عدالت ایک دن لگے گی، اور ایسے بد ذات، بد خلق اور بد کردار شیطانی صفت نما انسانوں کا انجام آپ اپنے آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم آج کے ہمارے اس پیغام کو اپنے خاص کر کے کمزور ایسے ٹوٹے ہوئے بندوں کے تک ہمارے پیغام کو پہنچائے، اور جب وہ اس پہ عمل کرے گا تو مولا میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں، تو بھی ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ایسے
بد خلق انسانوں کو نیست و نابود فرما، اور ان کی ساری دولت کو، ان کی سارے عہدے کو، جیسے فرعون نمرود حامان کو نیست و نابود کیا، ان کی شہرت کو، ان کی دولت کو نیست و نابود کیا، اسی طریقے کا دھوکہ دینے والے یہ سارے انسانوں کو بھی تو نیست و نابود کر۔ اور ہمیں یہ اجازت آپ تمام حضرات کو ہماری طرف سے دل کھول کر کے میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ خود بھی اس طریقے کے فریب میں کسی سے نقصان پہنچا آپ کو ہے تو ہم آپ کو یہ عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، میرے رب کو، میرے مصطفیٰ کو گواہ رکھ کر کے بے شک آپ اس پہ عمل کریں۔ دیکھیں انشاءاللہ العزیز 40 روز کی مدت میں ایسا شیطانی صفت انسان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ملتی جائے کہ مولا کریم ہمارے اس پیغام کو دیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے والے تیرے جملہ بندوں کی جملہ مشکلات کو ختم فرما، اور ان تماموں کے ہر ایک جائز مقاصد کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔